اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ برادران ایمانی، یہ شب جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، یوں تو 3 دن شبوں کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن علماء نے 23 کی شب کو زیادہ تقویت دی ہے۔ یہ وہی رات ہے کہ جس میں قرآن کو نزول ہوا تھا۔ اس شب کی عبادتیں ہزار مہینوں کی عبادتوں سے بہتر۔ تو اس شب میں ہم کو چاہیے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سو جائیں اور ہم محروم ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ جس کے فضائل بیان کرنا میرے جیسے طالب علم کے لیے وہ بہت محال ہے۔ لہٰذا اس شب کو شب بیداری کر کے گزاریں۔ اس شب میں جسے شب قدر کہا گیا ہے، ان کے اعمال کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل اس کی عبادتیں ہیں۔ اسی رات میں تقدیریں بنتی ہیں اور روح کہ جو ملائکہ میں سب سے عظیم ہے وہ اسی رات پر پروردگار کے حکم سے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ عظیم رات ہے کہ جو روحیں بھی اس سرزمین پر ملائکہ کے ساتھ میں وہ نازل آتی ہیں۔ یہ ملائکہ امام عصر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جو ملائکہ آتے ہیں، اور ہر کسی کے مقدر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی تفصیل حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہمارے افعال ہیں، جو ہماری تسبیحیں ہیں، جو ہماری روزے ہیں، یہ سب اعمال ملائکہ ہمارے اور آپ کے امام وقت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم جبکہ رمضان کا آخری عشرہ بچا ہے، آخری رات تک کے آپ کے پاس موقع ہے مغفرت کے لیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال جو ماہ رمضان کے ہیں یا دیگر ہیں، جب 23 کی شب میں امام زمانہ کے پاس جائیں تو ہمارے امام زمانہ ہم سے روٹھ جائیں، بلکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم امام کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم مغفرت کریں اور ہم امام سے استغفر اللہ کو کہ جو ان کی ہدایت کے مطابق ہم زندگی نہ بسر کر سکے، جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، امام سے بھی ہم اس کی معافی طلب کریں۔ ظاہر ہے کہ
اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ، دو اعمال ہیں۔ اعمال مشترکہ وہ ہیں جو تینوں شب قدر میں بجائے لائے جاتے ہیں، اور اعمال مخصوصہ وہ ہیں کہ جو ہر ایک رات کے مخصوص، ایک رات کے ساتھ میں مخصوص ہیں۔ غسل کرنا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کیا جائے اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کی جائے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے کہ مغرب کے قریب جب اس رات میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لو، اپنے کو پاک و پاکیزہ کر لو، یہ غسل کرنا بہت ہی عظیم ثواب ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اسی غسل کے ذریعے سے نماز مغرب بھی ادا کی جائے۔ نمبر 2 رکعت نماز بجا لائے، جس کی 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، بعد نماز 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ کیا معلوم اسی شب میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں خدا بند عالم اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ جو ہے کہ یہ شب اس لیے ہم لوگوں کے لیے اہم ہے کہ آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں اور کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھیے موت ادھر سے آ رہی ہے اور ہم ادھر سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب ٹکراؤ ہو جائے، کب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لہٰذا ہم کو پوری تیاری کے ساتھ میں شب قدر کا جو ہے وہ استقبال کرنا ہے۔ پوری رات ہمیں جاگتے رہنا ہے، اعمال کرتے رہنا ہے، زیارتیں پڑھتے رہنا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے، دعائے توسل پڑھی جائے، دعائے کمیل پڑھی جائے، دعائے ندوہ پڑھی جائے۔ اس جو ہے شب میں سورہ عنکبوت پڑھا جائے۔ یہ تمام سورے جو اور بتائے گئے ہیں دیگر سورے، یہ جو ہے آپ کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم پوری رات عبادت خداوندی کریں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ ہوگا کہ حق تعالیٰ کہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ رات کی عبادتیں ایسی ہیں کہ جو ہے کہ آپ عبادتیں کریے گا اور مغفرت کریے گا، مصلی سے آپ اٹھ بھی نہیں پائیے گا کہ جو ہے کہ آپ کی مغفرت اور آپ کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ جیسا کہ آگے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے۔ روایت میں ہے کہ شب قدر میں 7ویں آسمان پر عرش کے نزدیک ایک منادی ندا دیتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے کہ جو زیارت امام حسین کے لیے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم مستطیع اتنے نہیں ہیں کہ جو ہے کہ ہم کربلا میں جا سکیں اور وہاں زیارت کر سکیں، تو لہٰذا ہم جو زیارات کتابوں میں ہیں وہ پڑھیں۔ جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جو ہے کہ ایک منادی ندا دیتا ہے 7ویں آسمان پر کہ جو ہے کہ جس نے زیارت امام حسین پڑھی وہ بخش دیا گیا اور اس کے ماں باپ کو بخش دیا گیا۔ شب بیداری کرے یعنی ان راتوں میں جاگتا رہے۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے
تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمانوں کے ستاروں پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنی ہوں۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اگر وہ جو ہے جاگ کر عبادت خدا بندی میں بسر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آگے ملتا ہے کہ 100 رکعت نماز بجا لائے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا افضل ہے۔ دیکھیے 100 رکعت نماز تو بہت سے لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ نماز جو نماز ادا کرتے رہتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہیں، ان کے لیے یہ عمل ہے کہ صاحب جو ہے وہ سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ یہ مستحبی نماز کے بارے میں اعلان ہوا ہے۔ اور جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں گاہے بگاہے، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، تو ان کو چاہیے کہ جو ہے کہ اس رات میں اللہ سے مغفرت کریں ان گناہوں کی۔ مغفرت، وہ مغفرت ایسی مغفرت نہ ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ اس رات میں خالی توبہ کر لیا اور توبہ کرنے کے بعد وہ رات گزری، پھر وہی شیوا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا، اسی راستے پر چل دیے۔ نہیں، بلکہ توبہ خالص توبہ ہونا چاہیے کہ جب ہم توبہ کر لیں پھر ہم جو ہے اس گناہ کی طرف نہ پلٹیں، اس عمل جو ہے جو ہمارے اعمال تھے اس کی طرف نہ پلٹیں، بلکہ اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم کو اعمال کرنا ہے وہ ہم اعمال کریں۔ ظاہر ہے کہ شب قدر بہت عظیم شب ہے۔ شیخ کفعمی سے روایت ہے کہ امام زین العابدین اس دعا کو تینوں شب قدر میں قیام اور قعود اور سجود کی حالت میں پڑھتے تھے۔ یعنی کچھ دعائیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی امسیت لکا عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنا سوءا۔ بہرحال یہ دعا جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے کہ جس کے بارے میں امام نے تاکید کی ہے، اور امام علامہ مجلسی نے فرمایا بھی ہے کہ جو ہے کہ یہ دعا ہمارا امام ہمارے اور آپ کے چوتھے امام یہ جو ہے وہ پڑھتے رہتے تھے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ان راتوں کا بہترین عمل یہ ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کرے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو ہے کہ اپنی بخشش کی دعا کرے، اپنے والدین، اقربا اور زندہ اور مردہ مومنین کی دنیا و آخرت کے لیے دعا مانگے، نیز جس قدر ممکن ہو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شب قدر کی تینوں راتوں میں دعائے جوشن کبیر پڑھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ دعائے جوشن کبیر قبل ازیں باب اول میں ذکر ہو چکی ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اگر مجھے شب قدر کا موقع ملے تو میں خدا سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا سے صحت و عافیت مانگو۔ جب تمہاری صحت سلامت رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ عبادات بھی کرو گے، اور خیر و عافیت مانگو، چونکہ جو ہے جب تم خیریت سے رہو گے، خوش رہو گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہوگی اور تم عبادت کر سکو گے۔ اعمال مخصوصات جو ہر شب قدر کے ساتھ مخصوص ہیں، 19ویں رمضان کی رات کے چند اعمال ہیں۔ ظاہر ہے کہ 21ویں کی رات
اور دیگر اعمال کے جو اعمال جو ہے بہرحال یہ پوری شب آپ کو عبادت میں گزارنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم غفلت میں پڑ جائیں۔ ہم ویسے تو شیطان جو ہے مقید ہے، ہاتھوں پڑوں میں زنجیریں پڑی ہیں، ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایسی حالت میں جو ہے وہ جب ہوگا یہ جو بھوکے شیر کی مثل ہوگا کہ پورے رمضان اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی رہی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کہ اس کا شکار ہم اور آپ ہو جائیں، بلکہ ہم کو اپنے نفوس کی اصلاح کرنا ہے، بارگاہ خداوندی میں عبادات بدا لانا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔